الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اس باوقار ورچوئل کانفرنس کے معزز صدر ہمارے نہایت ہی محترم و مکرم استاد گرامی فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارشد فہیم مدنی حفظہ اللہ، اس محفل کے روح رواں صاحب فکر و بصیرت فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ، کانفرنس کے منتظم فعال اور مخلص داعی فضیلت الشیخ عمر فاروق مدنی حفظہ اللہ، اور اس نشست کے خوش اسلوب ناظم فضیلت الشیخ محمد اکمل مدنی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ مبارک موقع نصیب فرمایا۔ پھر ہم ممنون ہیں اپنے مخلص احباب کے جنہوں نے ایسی مبارک اور تقاضۂ وقت کے بالکل مطابق محفل سجائی۔ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ مجھے اپنے استاد محترم کی صدارت میں کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آج میری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ آپ نے سن لیا، صحابہ کرام اور قرآن کریم کی حفاظت و صیانت۔ محترم سامعین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہے جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں اور جنات کے لیے اتری ہے، اور اس کی حفاظت و صیانت کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو 23 سال کی طویل مدت میں اتارا تاکہ اسے یاد کر لینا اور محفوظ کر لینا آسان ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اتار رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے کلمات یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی دہرانے لگتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیں تاکہ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں، بے شک اسے جمع کرنا اور پڑھوانا میرے ذمہ ہے۔ اس وعدے الہی کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعہ پورا فرمایا۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ ہماری سند ہیں، انہی کے ذریعہ ہمارے پاس پوری شریعت آئی ہے۔ صحابہ کو ڈیمیج ٹھہرانا پوری شریعت کو ڈیمیج کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا قرآن کی حفاظت اور صیانت یعنی قرآن کو محفوظ کرنے اور اسے فساد اور بگاڑ سے بچانے میں کیا رول اور کردار رہا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت و صیانت کے معاملے کو 3 مراحل میں آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، دوسرا مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ سب سے پہلے مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چلتے ہیں کہ جب قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا تو اسے محفوظ کرنے کے لیے 2 ذرائع اختیار کیے گئے۔ پہلا ذریعہ حفظ کرنا یعنی اسے یاد کرنا، اور دوسرا ذریعہ کتابت یعنی اسے لکھ لینا۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کو یاد کیا، حفظ کیا، پھر صحابہ کرام کو قرآن سیکھنے اور سکھانے پر ابھارا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے قرآن مجید حفظ کرنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو بھی قرآن یاد کرایا۔ گویا قرآن صرف خواص
کا مسئلہ نہیں تھا، عوام اور خواص سب کا مسئلہ بن گیا اور سب نے اسے یاد کیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام میں حفاظ قرآن کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ سب کے سب قرآن کے حافظ تھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوانے کا بھی اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو لکھوانے کے لیے اپنے پاس کاتبین وحی طے کر رکھا تھا۔ ہر اترنے والی آیت یا سورہ کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور انہیں نہ صرف یہ کہتے تھے کہ اسے لکھ لو، بلکہ آپ نشاندہی کرتے تھے کہ ضعوا هذه الآیہ فی السورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا، کہ اس آیت کو اس سورہ میں اس مقام پر جہاں فلاں فلاں مضمون ہے رکھ دو۔ 43 کے قریب صحابہ وحی لکھنے پر مامور تھے۔ مشہور کاتبین وحی میں حضرت زید بن ثابت، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن سعد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہم شامل ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کو ان وسائل پر اس زمانے میں محفوظ کیا تھا جو اس وقت اور اس دور میں دستیاب اور رائج تھے۔ کھجور کی خشک شاخیں، چکنے پتھر، سوکھی ہوئی کھال، جانوروں کے کندھوں کی ہڈیاں، پارچے اور پتھر کی تختیاں وغیرہ، کیونکہ اس مرحلے میں عربوں میں کاغذ استعمال کرنے کا رواج نہیں تھا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات القراء میں ان 24 مشہور صحابہ کا ذکر کیا ہے جو کہ قراء تھے، اور انہوں نے قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ سنایا اور ان کی اسانید ہم تک متصل سند سے پہنچی ہیں۔ البتہ جنہوں نے قرآن یاد کیا لیکن ان کی سند ہم تک نہیں پہنچی، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ قرآن کو حفظ کے ذریعہ نقل کرنا اس امت کی خاص امتیازی شان ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نقل میں دلوں اور سینوں کے حفظ پر اعتماد کرنا اور مصاحف پر اعتماد نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک اعلیٰ ترین خصوصیت ہے۔ اس امت کی صفت میں آیا ہے کہ اناجیلہم فی صدورہم، کہ ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہے۔ اور خود صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، کہ میں نے آپ پر اے نبی ایسی کتاب اتاری ہے جسے پانی نہیں دھو سکتا، یعنی وہ سینوں میں محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ اس طرح پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے قرآن کریم کو یاد کر رکھا تھا اور پورا قرآن لکھا بھی جا چکا تھا، لیکن اسے مصحف کی شکل نہیں دی گئی تھی۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو مصحف کی شکل میں کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو امام ازرقشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البرہان میں اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَبْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره كل وقت فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته فكتب أبو بكر والصحابة بعده، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن یعنی قرآن کا مجموعہ اس لیے نہیں لکھا گیا تاکہ ہر وقت تبدیلی کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ قرآن لگاتار اتر رہا تھا، اسی وجہ سے اس کی کتابت یعنی مکمل طور پر جمع میں تاخیر ہوئی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کا اترنا مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اسے لکھوا دیا، یعنی ایک جگہ پر جمع کر دیا۔
یہ پہلا مرحلہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اس دور میں قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی؟ جنگ یمامہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی، جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب اور مسلمانوں کے بیچ، اس جنگ کو مسلمانوں نے جیت لیا، لیکن 70 کے قریب حفاظ صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس میں مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا تھا۔ چنانچہ سن 12 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو باقاعدہ ایک کتابی شکل میں جمع کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تردد ہوا کہ ہم وہ کام کیسے کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام بہت اچھا ہے اور یہ کام جلد ہونا چاہیے، کیونکہ ڈر ہے کہ حفاظ صحابہ کرام گزر جائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو دونوں کے مشورے سے طے پاتا ہے کہ اس کام پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اس کام کے لیے کیوں چنا گیا، کیوں انہی کا چوائس عمل میں آیا؟ تو اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ 21 سال کے نوجوان تھے، لیکن وہ قرآن کے حافظ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی رہ چکے تھے، اور ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کی آخری مرتبہ سماعت یعنی عرض اخیرہ جس کو کہتے ہیں اس میں شریک تھے۔ اس طریقے سے وہ ذہین و فطین بھی تھے، محتاط تھے، ایماندار تھے، با اخلاق تھے، متقی صحابی تھے، چنانچہ ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس کام میں کبار صحابہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سب سے نمایاں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، جو کوئی بھی تمہارے پاس اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ لے کر کے آئے اس پر 2 گواہ طلب کرو اور پھر اسے نوٹ کر لو۔ چنانچہ لوگ قرآن کو کھالوں، تختیوں، کھجور کی شاخوں پر لکھا ہوا لاتے، مگر کوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک 2 گواہ پیش نہ کیے جاتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 2 گواہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ 2 گواہوں سے مراد ایک اس صحابی کا قرآن کو یاد کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر اسے تحریری شکل میں پیش کرنا ہے۔ چنانچہ یہ مصحف تیار ہوا صحیفے کی شکل میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صحیفہ تیار کیا تو ان کے زمانے میں تو رہا ہی، اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ اب ہم تیسرے دور کی طرف آتے ہیں۔ حفاظت قرآن کا جو تیسرا مرحلہ تھا یہ سن 25 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہے۔ اس مرحلے میں قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جو اس وقت کے صحائف موجود تھے قرآن کے، ان کی قرأت میں اختلاف ہونے لگا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال کو سمجھا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو نسخہ موجود تھا اسے منگوا کر کے قریش کے لہجے میں اسے لکھوا کر کے ایک ماسٹر کاپی بنوایا اور اسے مختلف شہروں میں بھیج دیا تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ارمینیا اور آذربائیجان کے فتوحات میں اہل شام اور اہل عراق کے ساتھ شریک ہوئے تھے، مدینہ واپس آئے تو انہیں مسلمانوں کے درمیان قرآن کی قرأت میں اختلافات محسوس ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ مختلف علاقوں کے مسلمان مختلف لہجوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بعض اوقات ایک دوسرے کی قرأت میں غلطی واقع ہو رہی ہے۔
یہ منظر جو دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کو سخت تشویش لاحق ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اس امت کے بارے میں اقدام کیجئے اس سے پہلے کہ یہ قرآن میں اختلاف کرنے لگیں جیسا کہ یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر مندی کو سمجھا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام بھیجا کہ قرآن کے وہ صحیفے جو آپ کے پاس موجود ہیں ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کی نقل کر لیں اور پھر وہ صحیفے آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجوا دیے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مقرر کیا جنہوں نے قرآن کریم کو ایک مرکزی مصحف میں نقل کیا، ماسٹر کاپی تیار کیا۔ کس سے؟ اسی صحیفے سے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا تھا، اسی کی نقل کرائی۔ اس جماعت میں صحابہ شامل تھے، ان کے نام ہیں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن الحارث رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قریشی صحابہ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا اور زید بن ثابت کا کسی لفظ کی قرأت میں اختلاف ہو تو اسے قریش کے لہجے میں لکھو، کیونکہ قرآن قریش ہی کی زبان میں اترا تھا۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو صحیفہ تھا اس کی نقل تیار کی، اسی کو مصحف کی شکل میں مختلف نقلیں تیار کی، اور ان نقلوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں میں بھیج دیا، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن اور بحرین وغیرہ۔ پیارے بھائیوں، ہماری بات یہاں پر مختصر ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی ہم نوٹ کرتے چلیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی الگ سے مصحف نہیں تیار کیا تھا جیسا کہ بعض مستشرقین اور کچھ نام نہاد مسلم اسکالرز نے باور کرانے کی کوشش کی ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف جمع کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت شدہ الگ الگ اوراق سے، الگ الگ جگہوں سے جو مصحف جمع کیا تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کی کاپی کرائی تھی، اور بس، اور یہ قدم قرآن کو اختلاف، تحریف اور انتشار سے بچانے کے لیے اور ایک بہت ہی اہم قدم تھا۔ اس عمل کی برکت سے آج دنیا کے جو مسلمان ہیں ایک ہی قرآن، ایک ہی ترتیب اور ایک ہی مصحف پر متفق ہیں، اور یہی قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، جو قرآن آج پایا جاتا ہے، جسے آج مصحف عثمانی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم و اشاعت کی اگر بات کریں تو صحابہ کا کردار یہ رہا کہ صحابہ مختلف علاقوں میں قرآن کی تعلیم کے لیے نکل گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے، اور ہر علاقے میں قرآن کی صحیح قرأت کو محفوظ کیا گیا۔ غزے کے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق قرآن کریم کی حفاظت و صیانت میں اپنی جانیں، وقت، علم، ذہن اور مال سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی قربانیوں اور اخلاص کی بدولت آج ہمارے پاس قرآن بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے محفوظ شکل میں موجود ہے، اور قیامت کے دن تک محفوظ رہے گا۔ پیارے بھائیوں، اس مختصر گفتگو سے صحابہ کرام کی عظمت بھی نکھر کر سامنے آتی ہے، جو آج کے اس ورچوئل کانفرنس کا عنوان ہے کہ صحابہ ہماری سند ہیں، انہی کے ذریعہ قرآن ہمارے پاس محفوظ شکل میں پہنچا ہے۔ وہ ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں، لیکن ایسا قیامت کے دن تک ممکن نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم سے محبت کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے، اور صحابہ کرام کی عظمت کو پہچاننے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔